مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ، اور آج ہم بھی حجرہ اعتکاف کے غسل کی جو خوبصورت تقریب تھی اس میں حاضری کی سعادت بھی حاصل کی۔ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو آستانہ ہے اور یہاں پہ جو حاضری ہے مشائخ کی، اولیاء کرام کی اور بہت بڑے بڑے صوفیاء کی، میں چاہتا ہوں کہ اس طرف آپ چلتے ہوئے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ مقام و مرتبہ ذکر کرتے ہوئے یہاں پہ اولیاء کرام کی حاضری اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق، ان تینوں باتوں کو سمیٹ لیجیے۔ شکریہ جناب۔ لوگوں کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں۔ ٹھیک۔ ایک کو عوام کہتے ہیں، دوسری قسم خواص کی ہے، ٹھیک، اور تیسری اخص الخاص لوگوں کی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ جو تقسیم ہے اس کو ہم ہر اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور لیکن ہمارا فوکس روحانی اعتبار سے۔ ٹھیک۔ عوام تو اس میدان میں وہ ہوئے جو محض کلمہ گو مسلمان ہیں اور جنہیں بنیادی طور پر اس راہ طریقت سے اس طرح کا شغف نہیں ہے یا اس طریقے سے ان کی ممارست نہیں ہے۔ ٹھیک۔ خاص وہ لوگ ہیں کہ جن کی طبیعت اور مزاج اور معمولات روحانیت اور طریقت کی طرف مائل ہیں۔ صحیح۔ ان کی طبیعت میں، مزاج میں اس کی تلاش ہے، اور وہ اس کے لیے اس کے جو یہاں رہتے ہیں جستجو میں رہتے ہیں۔ اخص الخاص وہ لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی روحانی منصب پر فائز ہو چکے ہیں، ٹھیک، مختلف درجات اور منازل کو طے کرنے کے بعد۔ صحیح۔ اس تمہید کے بعد آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں پر ایک جن کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک، ان پر اگر ہم ایک سرسری سی نظر ڈالیں، ایک طائرانہ سی نظر ڈالیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو تھوڑے سے وقت میں ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے، اس بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کے جو یہ درجات ہیں، جو اقسام ہیں، تو اگر میں یہ کہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی جو ہے خطہ بر صغیر میں، اور ظاہر ہے میں بر صغیر کہہ رہا ہوں تو یہ اس وقت کا 6 صدی ہجری کا بر صغیر، ٹھیک، میں اس کا احاطہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تو اس پورے خطے کو اگر میں یہ کہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی بالکل اسی طرح جس کو ہم مرجع کہتے ہیں، مرجع ایک ہوتا ہے مرجع العلماء جس کو کہتے ہیں کہ ہر عالم اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک، حضور فیض عالم کی بارگاہ جو ہے وہ تمام طبقات کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، اخص الخاص کے لیے، سبحان اللہ، تمام درجات سبحان اللہ، مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک عمومی سا ایک حال اور کیفیت ہے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے حضور خواجہ غریب نواز کی یہاں جو تشریف آوری ہے اور بارگاہ گنج بخش میں جو چلہ کشی ہے اور آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر بعد از وصال اکتساب فیض ہے۔ اللہ اکبر، بعد از وصال، سبحان اللہ، سبحان جو اکتساب فیض ہے، اس اکتساب فیض کے بعد پھر کتنا ملا، کس حد تک ملا، اس کا جو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس شعر میں اظہار کیا جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرمایا، کیا بات، اس کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو جن کے یہاں قدوم میمنت کی برکت سے شہر قطب البلاد ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، ان کی ذات اور ان کے وجود کی برکت سے اگر ہم یہ کہیں کہ خطہ بر صغیر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو اس کا مرکز بھی اور اس کے تقسیم ہونے کی جگہ بھی نبی پاک علیہ السلام، صحابہ اہل بیت اطہار، بالخصوص امام ولایت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سلسلے کو، اس کڑی کو سامنے رکھتے ہوئے مرکز، محور، منبع، مرجع اور اصل کی حیثیت جو ہے وہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کیا علیہ بات، کی سبحان بارگاہ اللہ، جو ہے کہ اس سے، اور خاص طور پر حضور خواجہ غریب نواز کی جو یہاں جلوہ گری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو قیامت تک آنے والے جو ارباب طریقت، ارباب معرفت اور اصحاب سلوک ہیں، ان کے لیے عقیدت و ارادت اور اکتساب فیض کی ان راہوں کو کشادہ کر دیا ہے اور ان راہوں کا تعین کر دیا ہے کہ اس پہ چل کر جو ہے وہ ہر سالک، ہر صوفی جو ہے وہ ہر صاحب نظر آپ کہہ لیجئے
وہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے اکتساب فیض کے طریقوں کو حاصل کر سکے. کیا بات. وہ طریقہ کیا ہے, وہ اسلوب کیا ہے سبحان کہ وہ حضور خواجہ غریب نواز نے سکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا ہے. ٹھیک. اور وہ سلسلہ خواجہ اجمیری سے شروع ہو کے اقبال تک آئے. کیا کہ بات. صوفیاء کی زندگی میں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری ہوں, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں, سمجھ آگئے, یہ سارے جو ہیں وہ اس بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہوئے. کیا بات. اور اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کو خراج پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہم چلا گاہ کا ذکر کرتے ہیں, حجرہ نشینی کا ذکر کرتے ہیں, اور صوفیاء کا جو ہے وہ ترک دنیا کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے, لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بطور مبلغ اور اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے جو بہت بنیادی خدمات سر انجام دیں, لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا, اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. آپ کا یہ جو پہلو ہے بہت نمایاں اور بڑا خوبصورت ہے, اس پر عطا فرمائیے. خوبصورت سوال ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور عام لوگوں میں تاثر یہی ہے کہ اولیاء اعظام خاص طور پر جن کی شخصیت کے تمام پہلو لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے, عوام الناس عام طور پر جو بڑی بزرگ ہستیاں ہیں ان کا تعارف اپنے حلقوں میں یا اپنے ہاں یا وہ ان کی کرامات کے ذریعے سے ہی ٹھیک جانتے پہچانتے. صحیح. یہ ایک عمومی اسلوب ہے اور اسی سے وہ ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگانے کی بھی اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. حالانکہ اصحاب تصوف کی نظر میں کرامت جو ہے اس کو خود سے تو صوفی ظاہر نہیں کرتا ہے, اللہ کریم اس سے ظاہر کروا دیتا ہے. صحیح صحیح. اور یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ کرامت کا ظہور اور کرامت کا اظہار اس میں کیا حکمت ہے, لیکن بنیادی طور پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس مقام میں کرامت تک پہنچنے کا جو سفر ہے, صحیح, اللہ رب العزت کی رضا میں فنا ہو کر اس مقام کو پا لینے کا جو سفر ہے کہ جس کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس رہنمائی فرماتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ, میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, آنکھیں ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, کیا بات, زبان ہوتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اس مقام تسلیم و رضا اور مقام فنائیت تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ بنیادی طور پر نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. سبحان. وہ جو پورا سلیبس ہے, وہ پورا جو سفر ہے جس میں ہمارے بزرگوں نے ذکر فرمایا کہ 20 سال تک انہوں نے علوم متداولہ جو ہیں وہ حاصل کیے, 20 سال کا عرصہ اپنے شیخ کی خدمت میں گزارا, اور حضور فیض عالم کا ارشاد اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے شیخ کامل کو وضو کرا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا کریم یہ تیرا کیا نظام ہے کہ تو نے بندوں کو بندوں کی خدمت اور نوکری پہ لگایا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو میرے شیخ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. یہ شیخ کا تصرف نظر ہے نا, توجہ. تو آپ نے وہاں جملہ یہ فرمایا کہ علی, اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی بڑے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے بندوں کی خدمت پہ اللہ ہر چیز خدمت کر مخدوم شد. یہ بنیادی طور پہ سمجھنے والی, اس تمہید کو سمجھنے کے بعد بنیادی طور پر حضور خواجہ غریب نواز جو ہیں ان کا جو تحصیل علم کا سفر ہے, ان کا جو تربیت کا سفر ہے, جو قرآنک اسلوب ہے, آپ کہہ لیں کہ فلاح کا, رشد و ہدایت کا, جو تبلیغ کا اور جو اسباب تبلیغ ہیں ان کو اختیار کرنے کی جو پوری فہرست ہے, اس میں اگر ہم ٹاپ آف دی لسٹ دیکھیں تو وہ 3 چیزیں بنتی ہیں جو نصاب قرآن پاک نے دیا. وہ یہ ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی, تلاوت آیات ربانی, یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کی تعلیم, ویزکیہم. اللہ. یہ 3 بنیادی پلر ہیں. صوفی سب سے پہلے, ولی کامل سب سے پہلے خود کو اس پروسیس سے گزارتا ہے. وہ قرآن میں تلاوت قرآن کا اگر منظر دیکھیں حضرت خواجہ غریب نواز میں, تو علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک PhD کا مقالہ میری لائبریری میں ہے, تذکرہ قاریان ہند.
ٹھیک. اس میں انہوں نے ہندوستان کے قاریوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں ان کا فوکس یہ ہے کہ ہندوستان میں کون سے قاری کے عہد میں علم تجوید و قرات کو فروغ حاصل ہوا ہے سب سے زیادہ. صحیح. انہوں نے اس میں پروف کیا ہے کہ اس خطے میں جو تشریف لانے والے قراء ہیں ان کے امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اور اس کے بعد پھر یک بعد دیگرے جو آپ کے خلفاء ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ مقالہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ان چاروں ہستیوں نے جو قرآن پاک کی یعنی الفاظ کی جو ترویج ہے، تجوید و قرات ہے، یہ صرف ایک پہلو ہے، صرف ایک پہلو ہے. فرماتے ہیں اس میں انہوں نے اتنی محنت اور کوشش کی ہے کہ ان چار ہستیوں کے ادوار میں ہندوستان کی سرزمین میں قرآن پاک سے شغف کا یہ عالم تھا کہ ہر گھر میں قرآن کا قاری بھی موجود ہے اور قرآن کا حافظ بھی موجود ہے. سبحان اللہ. یہ تو اب اس کی روشنی میں پھر آگے جو دوسرا یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، جو اس کی عملی تفسیر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و شریعت میں بنائی، تو یہ بلا شبہ نظر اٹھانے کا بھی کمال ہے، نظر پڑھنے کا بھی کمال ہے، نظر سے فیض حاصل ہونے کا بھی کوئی بات نہیں، لیکن وہ نظر پیدا کب ہوتی ہے، کیا بات. اس مقام تک پہنچا کب جاتا ہے، وہ یہ اسلوب ہے، وہ یہ نصاب ہے، وہ یہ طریقہ ہے جس سے یہ اپنی زندگی کے ساتھ، اور یہ تمام اولیاء اور صوفیاء میں یہ قدر مشترک ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا یہ جن حضور خواجہ غریب نواز ہوں، یہ سارے اس میں نظر آئے. اب اس کی روشنی میں دیکھنے کے بعد کیوں ہمہ جیس شخصیت ہوتی ہے. ہمہ جیس شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سیکھنے والا آیا ہے تو اس کے دامن میں قرآن پاک کی جو ظاہری الفاظ اور اسلوب ہیں اس کا خزانہ بھی موجود ہے. اگر تفسیر کی بات آئے تو وہ مفسر بھی ہے، حدیث کی بات آئے تو وہ محدث بھی ہے، اگر شاعری کی بات آئے تو وہ شاعر بھی ہے، وہ ادیب بھی ہے، وہ کلام کی بات آئے تو خوبصورت اور بہترین خطیب بھی ہے، اور جب واعظ و نصیحت کی بات آئے اور خدمت خلق کی بات آئے تو اس وقت وہ خلیق بھی ہے، اور وہ اتنا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے بندوں کے لیے نشان. وہ تمام ان پورشنز میں وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک. اور ہر طبقہ ہائے زندگی کے جو لوگ ہیں ان کو ان سے حصہ ملتا ہے. واہ. ہر ایک. اور یہ تو صرف عام لوگوں کی، اور پھر آگے بات ہوئی ان کی بارگاہ سے تو جو شاہان وقت ہیں وہ بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر وہ بھی اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق اسلوب حکمرانی سیکھتے ہیں کہ کامیاب حکمرانی کے اسالیب کیا ہیں. وہ بھی انہیں حضرت خواجہ غریب نواز ان کے خلفاء جو ہیں ان کے در سے عطا ہوتے ہیں. کیا وہ جامعیت جو ہے نا ان ساری چیزوں، وہ جامعیت کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام ہے. اور وہ پورے کا پورا جب جتنا سمو لیا جاتا ہے پھر جتنی اس میں برکت اور جتنا فیض، اور پھر اس میں جاگ لگتی ہے پنجابی. ٹھیک. وہ اپنے مرشد کامل اور ان کی توجہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جب پھر خواجہ اجمیری بارگاہ حجویر سے چل کے پھر نکلتے ہیں تو پھر فیض کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. پہچان اور شہرت کا کیفیت ہی کچھ اور. سبحان اللہ. سبحان اللہ.